تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ اور نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دوسروں کی مدد کی جو وہ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وہ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریں، کیونکہ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے اسکول کے لیے 2 آنے دیتی تھی، ایک میرے لیے، ایک کسی پہ خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن۔ زندگی واحد ڈیل ہے جس میں وقت پر طے کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ قیامت کے روز خدا مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کس نے کیا کیا، مجھے صرف اپنے فرض کی ادائیگی کا جواب دینا پڑے گا۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اس طرح معاف فرمائے گا۔ تم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہو اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بے وقوف بنانا ممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ نمبر 1، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور نمبر 2، جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔
لوگ بدی تو ہنس ہنس کر کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج رو رو کر بھگتتے ہیں۔ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے میں ذرا بھر بھی ندامت محسوس نہ کرے جو اس کے دل کے بہت قریب ہے، تو وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسے کے قابل نہیں۔ سادگی بھی انسان کو اس وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ منحوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے ہیں اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ کبھی نیا سیکھنا نہ چھوڑو، تم ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ ہم تشدد دن دہاڑے کرتے ہیں، لیکن محبت چھپ چھپ کر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت دماغ پر چھائے رہتے ہیں، کسی پرچھائی کی طرح ہمارے وجود کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ ایک وہ جن سے بے پناہ محبت ہو اور دوسرے وہ جن سے بے پناہ نفرت ہو۔ دونوں میں سے کسی کو بلا دینا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ دنیا کی ہر نئی محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے، کوئی بھی نئی محبت پچھلی محبت کے اثرات کو نہیں مٹا سکتی، نہ ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ شاید محبت کی مثال بھی بہتے پانی جیسی ہے جو ہر بار اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر دوسرے فرد کی طرح آپ سب سے منفرد ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ اصلاح لینے والے کو ضروری کسی دانا کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ دعا کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے جیسا نلکا گیڑ کر پانی نکالنے کا ہوتا ہے۔
لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ لگاؤ کے بغیر کسی بھی عظیم ذہانت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ رونا دھونا کس بات کا، جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا؟ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔